نبی کی زندگی کا نقل کرو۔ بھائی جاوید صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں دعوت کو قبول کرتا ہوا آپ حضرات کے دیار میں تشریف لایا۔ پہلی بار نہیں بلکہ کئی بار آپ حضرات کے دیار میں میں تشریف لایا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کے لوگ ولیوں کے خوب ماننے والے ہیں، مگر میں کافی دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا نوجوان اچھل اچھل کر کود رہا ہے۔ اے بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ جا، پینٹ پھٹے گا نہیں۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ ایسا پینٹ پہنتے ہیں کہ معلوم نہیں پہن پڑتا ہے کہ پہن کر کے سلائے ہیں یا سلا کر کے پہنے ہیں۔ اگر بیٹھ جائیں تو فٹ بال چالو ہو جائے، نماز میں اگر رکوع کر دیں صحیح سے تو پیچھے کا سطر کھل جائے، اگر سجدے کے عالم میں ہو جائے اور پیچھے کوئی کھڑا ہے تو اس کی بھی نماز درست نہیں۔ اے نوجوان، اپنے مزاج کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو۔ آج ہمارے نوجوان کا عالم یہ ہے، جب سیلون کی دکان پر جاتا ہے تو ادھر بھی صاف ادھر بھی صاف، بیچ میں لگتا ہے مرغی کا پونچھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں کڑا ہے، کان میں بالیاں ہیں، ناک میں نتھنی پہنتا ہے نوجوان۔ بڑا شوق ہے عورت بننے کا نا؟ ارے تجھے تو اللہ نے مردوں کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت میں غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت میں غریب نواز پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ مردوں کی جماعت ہے جس جماعت میں وارث دیواں پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت میں مخدوم الہی پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت میں مخدوم ماہم پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت میں سید سالار مسعود غازی پیدا ہوئے ہیں۔ اے نوجوان، تو نے نقل کیا ہے تو کسی گویے کا نقل کیا ہے، نقل کیا ہے تو کسی نچنیے کا نقل کیا ہے، نقل کیا ہے تو کسی بمبئی کے ناپاک لوگوں کا نقل کیا ہے۔ اے نوجوان، اگر تجھے نقل کرنا تھا تو دلی کے نظام الدین کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو وارث دیواں کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو مخدوم ماہم کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو دلی کے نظام الدین کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو بہریج کے غازی سرکار کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو وارث دیواں کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو مخدوم ماہم کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو بریلی کے احمد رضا کا کرنا چاہیے، اگر تجھے نقل ہی کرنا تھا تو کربلا کے حسین کا کرنا چاہیے، اگر نقل ہی کرنا تھا تو صدیق کے صداقت کا نقل کرو، اگر نقل ہی کرنا تھا تو عمر کی عدالت کا نقل کرو، اگر نقل ہی کرنا تھا عثمان کی سخاوت کا نقل کرو، اگر نقل ہی کرنا تھا تو علی کے شجاعت کا نقل کرو، اگر نقل ہی کرنا تھا تو کربلا کے حسین کا نقل کرو۔ آج نقل کرتا ہے نوجوان تو ادھر کا بھی بال صاف ہے، ادھر کا بھی بال صاف ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں مرغی کا پنکھا رکھا ہوا ہے، وہ بھی لال، پیلا، ہرا، نیلا، نہ جانے کتنے کلر کا بال میرا نوجوان کرا رہا ہے۔ اللہ، ارے تجھے تو شرم آنی چاہیے،
کہ ہم کوئی ایرا غیرہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا، مرنے کے بعد بھی طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں قبر میں جانے کے لیے طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں میدان محشر میں اٹھنے کا بھی طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں دنیا میں بچپنا گزارنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی نے ہمیں دنیا میں جوانی گزارنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی ہمیں دنیا میں بڑھاپا گزارنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی ہمیں دنیا سے جب مرنے کے بعد قبر میں جانے لگی اس کا بھی طریقہ بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا دار کے نقلوں کو ایک طرف رکھ دیں اور آمینہ کے لال کے نقل کو ایک طرف رکھ لیں۔ اگر آمینہ کے لال کا نقل کرو گے تو تیری دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اور یہ جو تم بال کے اندر چھپکلی اور بستیا بنا کر کے گھومتا ہے، نوجوان اگر تم مر جائے گا نا، اگر تم مر جائے گا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، دنیا کے اندر تو دنیا ہے، قبر کے اندر جب تو جائے گا تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے قبر کے اندر آئیں گے اور جیسے ہی سرکار کا چہرہ تیرے بال کے اوپر پڑے گا اور تیرے سر کے اوپر جو چھپکلی کا نشان بنا ہوا ہے، تیرے سر کے اوپر جو بستوئے کے نشان بنا ہوا ہے، تیرے سر کے اوپر جو سانپ اور بچھو کا نشان بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے مدینے کے مصطفیٰ نے اگر چہرہ موڑ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو قبر کے اندر تیرا سہارا بن سکے۔ اگر تو قبر کے اندر اپنا سہارا مصطفیٰ کو بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ قبر کے اندر مصطفیٰ میری شفاعت کر کے جنت کا پروانہ عطا فرمائے، تو نوجوانوں تو بدلو اپنے سوچ کو، بدلو اپنے کردار کو، بدلو اپنے اخلاق کو، اور اگر طریقہ سیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کا طریقہ کا نمونہ بنا لو، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، تو نے بھی بال رکھا ہے، میں نے بھی بال رکھا ہے، لیکن آؤ ذرا نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، نبی کا بال کیسا تھا، ہمارا بال کیسا ہے۔ نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کیسا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کا بال جب نبی کنگھی کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بال ایک دم سیدھا ہو گیا ہو، جیسے الف بن گیا ہو، تھوڑی دیر کے بعد نیچے سے تھوڑا سا مڑتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میم بن گیا ہو، تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے تھوڑا سا مڑتا تھا اور نیچے کو سیدھا آ جایا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میم بن گیا ہو۔ تبھی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں سرکار کے بال سے مراد الف لام میم ہے اور الف لام میم سے مراد سرکار کے بال مبارک ہے۔ تبھی تو کیسے ہیں دن رخ ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سر زلفی یا مسک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہمارے بال کٹتے ہیں نالی میں جاتے ہیں، تمہارے بال کٹتے ہیں نالیوں میں جاتے ہیں، ہمارے ناخن کرتے ہیں نالیوں میں جاتے ہیں، تمہارے ناخن کرتے ہیں نالیوں میں جاتے ہیں، لیکن اسٹیج پہ علماء کرام کی موجودگی ہے، آپ ان سے مسئلہ پوچھئے، حضرت ناخن کاٹا جائے تو کیا کیا جائے، بال کو کاٹا جائے تو کیا کیا جائے، تو یہ آپ کو جواب دیں گے اگر ناخن کو کاٹا جائے تو دفن کر دیا جائے، ادھر ادھر پھینکا نہ جائے، بال کو کاٹا جائے تو دفن کر دیا جائے۔ آؤ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بال کرتے ہیں نالیوں میں جاتے ہیں، تمہارے بال کرتے ہیں نالیوں میں جاتے ہیں، مگر آؤ سن 2 ہجری ہے، مکہ المکرمہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری کے اندر جب حج کیا ہے، نبی نے طواف کرنے کے بعد اپنے سر کو منڈایا ہے، 1.25 لاکھ صحابی رسول دائیں طرف ہے، 1.25 لاکھ صحابی رسول بائیں طرف ہے، نبی نے اپنے بال کو ترسوایا ہے، دائیں طرف کے بال کو ترسوایا ہے۔ ابو طلحہ
अंसारी को दे दिया है, बाएं तरफ के बाल को तरसवाया है, अबू तलहा अंसारी को दे दिया है। देने के बाद में सहाबी से नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ले जाओ इस बाल को हमारे उम्मतियों में तकसीम कर देना। अरे 1400 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे सरकार के बाल पाए जा रहे हैं। और जब भी हमें नबी के बाल को देखने की नौबत होती है तो दुरूद पाक पढ़ करके नबी के बाल के ऊपर अपने पेशानी को लगा देते हैं, अपने लब को लगाकर सरकार के बाल को चूम लेते हैं। इसलिए नौजवानों, ऐसा नकल करो ना, ऐसा नकल करो कि दुनिया किसी गुंडे के नाम से न जाने, बल्कि देखकर कह दे ये मुस्तफा का वफादार है, ये मुस्तफा जाने रहमत का मानने वाला है, ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को फॉलो करने वाला है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ लोग कहते मेरे सरकार हमारी तरह है, सरकार हमारी तरह है, सरकार हमारी तरह है। मैं कहना चाहता हूँ, जब सरकार के बाल हमारी तरह नहीं हो सकते हैं तो हम कैसे सरकार की तरह हो सकते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ खूबियाँ आप हजरात के दहनो फिक्र के दहलीज तक उतारने की कोशिश करूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग कहते हैं सरकार हमारी तरह है, कुछ लोग कहते हैं सरकार हमारे बड़े भाई हैं। नादान, तुझे शर्म नहीं आती है? सरकार को अपनी तरह कहता है, सरकार को मिट्टी में मिलने वाला कहता है, सरकार को चमार से ज्यादा जलील कहता है। तुझे शर्म नहीं आती है? तूने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, तूने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि नमाज के अंदर अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है, और घोड़े और खच्चर की अगर ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे सरकार ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ, गलत साबित करने वालों को 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। और मैं इस बात को नफरत से नहीं बोलता हूँ, संगीत के साथ बोलता हूँ कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे। और मैं इस बात को किसी कमरे के अंदर बंद होकर के नहीं बोलता हूँ, मैदान में बोल रहा हूँ कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे। नबी फरमाते हैं, फजन्नतुल अलैहिल हराम, जिसने मेरे एक बाल की तौहीन की, जिसने मेरे बाल को तकलीफ दी, जिसने मेरे बाल की तौहीन की, जिसने मेरे बाल की बेइज्जती की, उसके ऊपर जन्नत हराम है, जन्नत हराम है। सुन्नियों में कहना चाहता हूँ, तुम जन्नत में जाने के लिए तैयार हो जाओ, और जो मेरे सरकार की बुराई करते हैं वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। नादान, सरकार को अपनी तरह कहने वालों और सरकार को बड़े भाई कहने वालों, तुम्हें शर्म तक नहीं आई? मेरे सरकार ने जब खाने काबा के अंदर 360 रखे हुए थे, नबी ने नीचे वालों की सफाई कर दी, ऊपर वाले बचे। नबी ने हजरत अली को बुलाया, कहा अली, नीचे वालों की सफाई मैं कर दिया हूं, ऊपर वाले बाकी हैं, उनकी छटाई तुम कर दो। हजरत अली की छोटी सी उम्र है। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ वहां तक पहुंच नहीं सकता है, या रसूल अल्लाह, मेरी ढील छोटी है, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। नबी फरमाते हैं, अली, तुम मेरे कांधों के ऊपर सवार हो जाओ और ऊपर वालों की छटाई कर दो। मगर हजरत अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी ये हिम्मत नहीं कि आपके नबूवत के कानों के ऊपर सवार हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, आप मेरे गर्दनों के ऊपर सवार होकर ऊपर वालों की छटाई कर दे। तो नबी फरमाते हैं, अली, मैं मानता हूं तुम फातेह खैबर हो, मैं मानता हूं कि तुम हैदर कर्रार हो, मैं मानता हूं कि तुम दामाद पैगंबर हो, मैं मानता हूं कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत बहुत है, मगर इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम नबूवत की दाब बर्दाश्त कर सको, नबूवत की दाब तुम बर्दाश्त कर सको।
اس لیے جتنا میں کہتا ہوں اتنا مانو، تم میری گردنوں کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اب حضرت علی نے نبی کے گردن کے اوپر سوار ہو گئے ہیں، اوپر والوں کی چھٹائی کر دیا ہے، اوپر والوں کی گرا دیا ہے، مگر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ نبی میرے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی کبھی نہیں کہا کہ نبی ہماری طرح ہے، حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ ارے نادان، جب علی نہ کہے تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور عام میں دعوے کے ساتھ ہوں، ارے نبی جسے اٹھا دیتے ہیں اسے گرانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی کو نبی نے اٹھا دیا، گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ مخدوم اشرف کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسن کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مخدوم ماہم کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مخدوم الہی کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے بریلی کے احمد رضا کو اٹھا دیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور نادان تھانوی جی کو گرا دیا تو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر نوجوانوں تمہیں نقل کرنا ہے تو دنیا دار کی نقل مت کرو، آمینہ کے لال کی نقل کرو۔ اگر آمینہ کے لال کی نقل کرو گے تو تمہارا بھی جوانی تڑپے گا اسلام کے لیے، تمہارا بھی بچپنا تڑپے گا اسلام کے لیے، تمہارا بھی خون پھڑکے گا اسلام کے لیے، تمہاری بھی بازوؤں کی بازو پھڑکے گا اسلام کے لیے، تمہاری بھی دل پھڑکے گا اسلام کے لیے، تمہاری بھی سوچ ہوگی اسلام کے لیے، تمہارا بھی کردار ہوگا اسلام کے لیے، تمہارے بھی اخلاق ہوگا اسلام کے لیے۔ لیکن اگر تم نے دنیا دار کو نقل کیا ہے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اس لیے اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو نبی کی زندگی کا نقل کرو۔